اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسرت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا۔ ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، گڑھی حبیب اللہ اور اس کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ نمائندہ اجتماع جو مختلف جماعتوں کی شراکت کے ساتھ منعقد ہے، اس پروگرام میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے دعوت وصول ہونے پر میں آج آپ سے ہم کلام ہوں۔ چند نام مجھے دیے گئے ہیں اور اصولی طور پر مجھے یہ نام لینے چاہیے، ویسے میری عادت نہیں ہے، میں نام کم لیتا ہوں گفتگو کے دوران، لیکن چونکہ آپ نے جس انداز کے ساتھ یہاں ویلکم کیا اور جس محبت کا اظہار کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی یہ جو ذمہ داران ہیں، آپ کے علماء ہیں، مفتیان ہیں، جنہوں نے اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرنے کی پوری سعی جمیلہ کی ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں۔ مفتی رضوان صاحب ہیں، مولانا مسعود صاحب ہیں، مفتی عبدالمجید جلالی صاحب، قاری شفیق الرحمان صاحب، قاضی شاہ زمان صاحب، قاری عبداللطیف صاحب، مفتی رضوان صاحب، راشد عباسی صاحب، شوکت عباسی صاحب، فہد زمان خان صاحب اور دیگر آپ کے جتنے بھی افراد آپ کی ٹیم میں کام کرنے والے، آپ کی یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی دیگر جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تمام کو ہی میں اس بات پر ان کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس مقام پر اور اس نمائندہ اجتماع سے مجھے اپنا معافی الضمیر کہنے کے لیے دعوت دی ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ آپ کے ہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں آپ کا مزاج ناآشنا ہوں، آپ میرے مزاج ناآشنا ہیں، مجھے نہیں خبر آپ گفتگو کس انداز کی سماعت کرتے ہیں۔ آپ نے کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا کہ میں تقریر کس طرح کی کرتا ہوں۔ اب ایک تقریر تو میری وہ ہوتی ہے جس میں میں آدھے گھنٹے کی تمہید مانتا ہوں، اس کے بعد اگلی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اب آپ کے علماء بیٹھے ہیں تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں اور کم سے کم وقت میں اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ تو کیا خیال ہے کہ کم سے کم وقت میں کر لیا جائے؟ سنیں گے تیری بات، ابھی تو بات سنیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ یقیناً ماہ ربیع الاول انتہائی مبارک باسعادت مہینہ ہے، جس ماہ مقدس میں تاریخ کا تو اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن دن کے حوالے سے تمامی طبقات، علماء ہوں، وہ فقہاء ہوں، وہ محدثین ہوں، وہ صحابہ ہوں، تاریخ دان ہوں، متفق ہیں کہ وہ پیر کا دن تھا، طلوع فجر تھا، اس کائنات پر، اس زمین پر کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین، منزہ ترین، عرفہ ترین وجود، جسے خالق لم یزل کے بعد سب سے بلند ترین مرتبہ حاصل ہے، جن کی مدح سرائی انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ انسانیت فقط یہ کہہ کر اپنی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی خواہش کو دبا چکی ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پیر کے دن طلوع فجر میں اس کائنات میں آپ کی جلوہ افروزی ہوئی ہے۔
اس کے بے شمار واقعات ہیں کہ اس لمحے میں کیا کیا حالات پیش آئے یا اس سے قبل کیا حالات پیش آئے۔ میں تھوڑی سی بات اس پر کر کے پھر اپنے معافی ضمیر کی طرف جانے کی کوشش کروں گا کہ اس سے قبل ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی التماس کروں گا کہ میری گفتگو کے دوران اگر کوئی بات آپ نے پہلے سے سنی ہوئی ہو تو اس لمحے میں آپ نے اسے یوں سننا ہے، اور اس کا سننے والے کا کہہ لیں کہ ادب بھی یہی ہے کہ آپ نے یوں سننا ہے کہ آپ نے اس سے قبل اسے نہیں سنا ہوا، تو یہ آپ کی نوازش ہوگی۔ آپ نے اس سے قبل ایک واقعہ سنا ہوا ہوگا اصحاب الفیل کا، جسے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفیل آپ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ اور تشریح آپ نے پڑھی ہوگی۔ عام الفیل کے سال ہی رسالت وہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، وہ سال وہی سال تھا، اس سے 2 ماہ قبل یا 50 دن قبل جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا ابرہہ کا۔ ابرہہ جو کہ جس نے سنا میں ایک گھر بنایا 4 مختلف رنگوں کے پتھروں کے ساتھ، اس میں سرخ تھا، سفید تھا، کالا تھا، پیلا تھا، پھر اس کو بنا کر اس کا خوبصورت دروازہ بنایا، پھر اس دروازے پر ایک خوبصورت یاقوت رکھا، پھر اس کو اتنا اس نے خوشبوؤں کے ساتھ معطر کیا کہ اس کی دیواریں سیاہ ہو گئیں، اور اس پر سونا اور چاندی لگایا گیا، اور لوگوں کو حکم کیا گیا کہ اس گھر کا تم نے طواف کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو اس کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ اسی گھر کا طواف کرنے لگ پڑے اور بیت اللہ کی طرف نہیں آتے تھے۔ اسی عالم میں ایک عرب نے وہاں پر اس گھر میں کچھ گندگی ڈال دی، جس کے نتیجے میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، اور وہ وہاں سے اپنا لشکر لے کر نکلا، اور اس نے حبشہ کے حکمران سے ایک ہاتھی بھی منگوایا جس کا نام محمود تھا، اور وہ محمود ہاتھی لے کر، جس کا قد جو ہے وہ 14 فٹ اور وزن تقریباً 10,000 ٹن کے قریب تھا، اتنا بڑا ہاتھی، اور اس کے ساتھ دیگر 12 ہاتھی لے کر وہ مکہ کی سرزمین کی طرف آتا ہے۔ سامنے جانور چل رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ ان جانوروں کو پکڑتا ہے۔ ان جانوروں میں 200 کے قریب اونٹ، کچھ روایت میں کچھ کہتے ہیں کہ چند اونٹ تھے جو حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی طرف سے بات جاتی ہے، وہ حضرت عبد المطلب سے ملاقات کرتا ہے۔ عبد المطلب جو ہے اپنے اونٹ طلب کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے آپ کے قصے بڑے سنے ہیں، واقعات بڑے سنے ہیں، حالات بڑے سنے ہیں کہ آپ بہت بڑے سردار ہیں، آپ لوگوں میں گھوڑے تقسیم کرتے ہیں، مال تقسیم کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، آنے والوں کو آپ عزت دیتے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور آپ آئے ہیں، آپ کو اپنے اس گھر کی جسے آپ بیت اللہ کہتے ہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اور آپ اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہیں۔ تو جواب مشہور ہے کہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی پرواہ کروں گا، جو اس گھر کا مالک ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے واپس پلٹے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضرت عبد المطلب نے وہ اونٹ جو ابرہہ سے لے کر آئے تھے ان پر نشان لگا دیے تھے، اور ابرہہ کے جانے کے بعد انہیں قربان کر دیا گیا تھا۔ یعنی مال و دولت مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ ظالم کے قبضے میں وراثت چھوڑی نہیں جاتی۔ ایسے کیا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ۔ ابرہہ کا لشکر اگلے دن بیت اللہ کی طرف حملہ آور ہوتا ہے، اس کا لشکر چلنا شروع کرتا ہے۔ اس ہاتھی کے کان میں ایک شخص جسے نفیل کہا جاتا ہے، اور اسی نفیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نفیل ہی ابرہہ کو یہاں تک لایا تھا۔ اسی نفیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ نفیل ہی تھا جس نے اس کے گھر میں جو اس نے سنا میں بنایا تھا اس گھر کے اندر گندگی پھیلائی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی نفیل تھا جس نے عبد المطلب کا پیغام ابرہہ تک پہنچایا تھا۔ غرض وہ ہاتھی کے کان میں کہتا ہے کہ تو جس گھر کی طرف جا رہا ہے وہ رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور پھر نہیں اٹھا، اسے نیزے چبھائے گئے، تلواریں لگائی گئی، اسے شراب پلائی گئی، لیکن وہ اپنے مقام سے واپس نہیں اٹھا۔ اسے اگر کوشش کرتے شام کی طرف لے جانے کی وہ دوڑتا چلا جاتا، اسے کوشش کرتے یمن کی طرف لے جانے کی وہ چلا جاتا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہ جاتا۔ حضرت عبد المطلب اپنے لوگوں کے ساتھ ہیرا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا گھر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی کر سکتا ہے، اور تو تیری ہی طاقت ہے، تو اپنے گھر کو، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اسی لمحے میں سمندر کی طرف سے ایک سیاہی بلند ہوتی ہے۔ وہ سیاہی بظاہر سیاہی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے، جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ ابابیل، انہیں سیرت ابن حشام میں پرندوں کی بجائے درندے لکھا گیا۔
پرندوں کی بجائے درندے لکھا گیا کہ وہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی بلندی اتنی تھی کہ اگر ہاتھ بڑھایا جاتا تو وہ ہاتھ میں آ جاتے. ان کے ایک پتھر ان کی چونچ میں، 2 پتھر ان کے پنجوں میں تھے اور وہ سرخ رنگ کے تھے. ایک روایت آتی ہے کہ سرخ رنگ کے تھے اور وہ پتھر جس بدن پر لگ جاتے وہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اس کی ہر ایک چیز، جسم کا ریشہ ریشہ اس کا بکھر جاتا. وہ ہاتھی کے وجود پر پڑتے ہاتھی ختم ہو جاتا، فرد کے وجود پر پڑتے تو فرد ختم ہو جاتا. وہ آتے ہیں اور آتے ہوئے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ پرندے نہ اس سے پہلے کبھی آئے ہیں اور پھر نہ اس کے بعد کسی نے انہیں دیکھا ہے. اور وہ ایک عجیب حیت میں تھے کہ ان کے جو پنجے تھے وہ کتوں کی شکل کے، یعنی جیسے کتوں کے پنجے ہوتے ہیں ایسے ان کے پنجے تھے، سفید رنگ کے تھے. وہ پتھر پھینکتے ہیں اور جسموں کے ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو لشکر یہاں پر آیا اسے لانے والا بھی نفیل تھا جس نے اس کی رہنمائی کی. اب وہ نفیل کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یمن کی طرف ہمیں واپس لے کر جائے. اب انہیں راستہ بھی نہیں ملتا ہے، یعنی کوئی ٹھکانہ. پھر اس لمحے میں جب رب کی مدد اترتی ہے اور ابابیل آتے ہیں اور ابابیل جس لمحے کے اندر انتقام لیتے ہیں پھر واپسی کے راستے نہیں ملا کرتے. پھر واپسی کے راستے بولیے، پھر واپسی کے راستے نہیں ملا کرتے. رسالت مآب کی پیدائش اسی سال میں ہوئی جسے عام الفیل کہا جاتا ہے. آیا یہ واقعہ ہوا کیوں؟ کیا وجہ پیش آئی کہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے 2 ماہ کے بعد رسالت مآب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ یمن کا حکمران ایتھوپین سلطنت کے زیر تحت کام کرتا تھا. ایتھوپیا اس لمحے میں عیسائیت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے اور عیسائیت کی اس لمحے میں سلطنت رومن امپائر کو کہا جاتا تھا. رومیوں کو اس بات کی خبر تھی کہ ابرہا مکہ کی طرف اس نے سفر کیا ہے اور وہ ایک گھر پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اور اسی طرح رومن کے دشمن جنہیں پرشین امپائر کہا جاتا ہے جو کسرا کے افراد تھے انہیں بھی خبر تھی کہ اسی طرح ایک فرد وہاں تک جا کر حملہ آور ہو رہا ہے. چونکہ دشمن کی خبر بھی رکھی جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یعنی اس لمحے میں زمین پر جتنی طاقتیں موجود تھیں ساری طاقتوں کو اعلان کر دیا گیا کہ بیت اللہ کے اندر مکہ معظمہ میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس سے پہلے اس زمین پر نہیں ہوا، جو اس سے پہلے اس زمین پر نہیں ہوا. رسالت مآب کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کی پیدائش کے ساتھ بہت سارے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. میں صرف ایک کا تذکرہ کروں گا، آج میں تفصیلی اس پہ بات نہیں کر سکتا. پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، آپ سے ملاقات ہوئی تو یہ ایک مستقل منظرنامہ ہے. پھر دائی حلیمہ کی آمد ہے، پھر اس آمد کے ساتھ کے واقعات ہیں، تو ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے. لیکن میں اس کی طرف جانے کی بجائے صرف ایک بات کروں گا کہ رسالت مآب کی پیدائش کے ساتھ کسرا کے کنگرے گرتے ہیں. کسرا کے کنگرے گرتے ہیں. کتنے کنگرے گرے؟ بولے نا، کتنے گرے؟ 14 کنگرے گرے. اس عالم میں کسرا نے ایک خواب دیکھا، اسے ڈر لگا. اس نے کہا خواب کی تعبیر پوچھی جائے. خواب کی تعبیر پوچھی گئی. جس نے بتائی وہ قریب المرگ تھا. اس نے کہا، اس کے آخری الفاظ یہی تھے. اس نے کہا کہ کسرا، یہ خواب یہ بتاتا ہے کہ تیرے 14 بادشاہ ہوں گے اور 14 بادشاہوں کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے. لیکن یہ الفاظ بتانے کے لیے اس نے ایک جملہ استعمال کیا. اس نے براہ راست 14 الفاظ نہیں کہے بلکہ اس نے کہا کسرا، تیرے محل کے جتنے کنگرے گرے ہیں اتنی بادشاہ تیری اولاد میں آئے گی، اور پتہ کر لینا اسی کی حکومت میں ساوا کا سمندر تھا. کہا ساوا کے سمندر میں طغیانی بھی آئی ہوگی. وہ واپس لوٹتے ہیں. کسرا کو بتایا جاتا ہے انڈونیشیا کے پاس ساوا کا سمندر ہے. اس دن جس دن محمد الرسول اللہ اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے ہیں، کسرا کے گھر کے 14 کنگرے بھی گرے، ساوا کے سمندر میں طغیانی بھی آئی، ہر طرف نور کا ایک ماحول بھی پھیلا، بسرا کے محلات بھی دکھائے گئے. محمد عربی کی پیدائش کے ساتھ ہی شفا نامی خاتون جو وہاں پر موجود تھی کہتی ہے کہ ایک لمحے میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا.
میں انتہائی ڈر گئی. پھر روشنی پھیلتی ہے, صدا لگانے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں مشرق کی طرف گیا تھا. پھر اندھیرا پھیلتا ہے, اس کی تھوڑی دیر بعد پھر روشنی ہوتی ہے. پھر صدا والا پوچھتا ہے تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں مغرب کی طرف گیا تھا, اور میں نے مغرب میں بھی محمد کو لے کر گیا ہوں, مشرق میں بھی محمد کو لے کر گیا ہوں. اب قیامت کے دن تک مشرق اور مغرب میں محمد کے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ. تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز. رسالت مآب کا مشن اور مقصد کردار ہے. بجز کردار کے آپ دیکھیے فاران کی چوٹی پر رسالت مآب نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. لیکن اس سے قبل رسالت مآب کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں بتلاؤ تم نے مجھے کیسا دیکھا ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ صادق دیکھا ہے, امانت دار دیکھا ہے, وعدہ وفا کرنے والا دیکھا ہے. ہم نے آپ میں کوئی کجی نہیں دیکھی. اسلام کی بنیاد لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے کردار پر رکھی گئی ہے. یہ کردار ہی تھا نا جو عمر بن خطاب زمین پر درہ مارے اور یہ نہ کہے میں دعائے پیغمبر ہوں, یہ نہ کہے میں امیر المومنین ہوں, یہ نہ کہے میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں, بلکہ جواب میں کہے زمین تو کانپتی کیوں ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ عمر ہی تھا نا کہ 17 پیوند لگا ہوا لباس پہن کر بیت المقدس کے دروازے پر جاتے. بیت المقدس کی چابیاں عمر کے قدموں میں رکھی جاتی ہیں. عمر کی فوج دیکھ کر نہیں, اقتدار دیکھ کر نہیں, طاقت اور سطوت دیکھ کر نہیں, بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے مہار کس کے ہاتھ میں ہے, سوار کون ہے, لباس جو پہنا ہوا ہے اس پر پیوند کتنے ہیں. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. اسی لیے اصول ہے اسلام لانے کے لیے کہ آپ اسلام لاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے کردار پر بھی محنت کرنی ہے. پھر آپ کا کردار اس سانچے میں ڈھلنا چاہیے جو رسالت مآب کا ہے, جو آپ نے اپنے صحابہ کی شکل میں وہ بہترین معیار میرے اور آپ کے لیے دیا ہے. پھر میرا اور آپ کا کردار اس میں بولے نا ڈھلنا چاہیے کہ نہیں ڈھلنا چاہیے؟ پکی بات ہے, ڈھلنا چاہیے. خالق لم یزل اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے, کہتا ہے کہ طیب کو خبیث سے جدا کر دیا گیا ہے. طیب اور خبیث کے درمیان تمیز کا حکم کون دیتا ہے؟ بولے نا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. طیب اور خباثت کے درمیان تمیز کا حکم کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کہ طیب الگ چیز ہے, خباثت الگ چیز ہے. طیب کسے کہتے ہیں؟ اچھا اچھا بولو بھائی, چونکہ میں تو اندر سے میں تو کل پہلی گری آیا, میں اور آپ مزاج ہم نہ آشنا ہوں میں آپ کا, تو میری یہ بھی تھوڑی سی عادت ہے میں تھوڑا سا پوچھتا بھی ہوں اگر آپ بتاتے رہیں. اگرچہ مجھے پتا ہے کہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں, لیکن آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا بول لیں. تو جی کوشش کریں گے, چلے یہ جو کھڑے ہیں افراد وہی بول لیں. طیب کسے کہتے ہیں؟ اونچا. کسے کہتے ہیں؟ پاک. پاک کو کہتے ہیں. پاک کا معنی صاف ستھرا. پاک کا یہی معنی ہے نا جی, صاف ستھرا. طہارت کسے کہتے ہیں؟ یہی معنی ہے پاک کا. بولے اونچا بولے نا, یہی معنی ہے. پاک کا معنی کیا ہوا؟ صاف ستھرا. طہارت جی بولے نا, طہارت معنی ہوا آپ مسجد میں جائیں, آپ نہا کر گئے, وضو کر کے گئے, آپ کے کپڑے بالکل دھلے ہوئے صاف ہیں, صاف ستھرے, آپ کا بدن بالکل صاف ستھرا ہے. جس جگہ پر آپ نماز پڑھنے لگے ہیں وہاں پر کوئی نجاست خلیظہ یا خفیفہ موجود نہیں ہے, ہر چیز صاف ہے. آپ نماز پڑھنے لگے لیکن آپ کی نماز نہیں, نماز بولے نا نماز نہیں ہوئی. کوئی وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ جی بتائیں. جی پاکی نہیں تھی,
کیوں پاکی نہیں کی؟ جی غسل کے فرائض نہیں پورے کیوں؟ ہاں یہی بات کر رہا ہوں میں، غسل کے فرائض پورے نہیں کیوں؟ اب غسل کے فریضے میں ناک میں پانی چڑھانا ہے، بولو نا بھائی آپ کے ہاں تبلیغی جماعت کی آپ کا حصہ ہے یہ کوئی؟ ناک میں پانی چڑھانا غسل کے فرائض میں سے ہے۔ دوسری شرط میں سے غرارہ کرنا غسل کے فرض میں سے ہے، بولے نا۔ اب نجاست، توجہ کرنی ہے میری بات کی طرف، نجاست نہ آپ کے گلے میں گئی، نجاست نہ آپ کے ناک کی نرم ہڈی تک گئی، تب بھی رب کا حکم یہ ہے کہ پانی چڑھا، تب بھی رب کا حکم یہ ہے کہ غرارہ کر۔ نجاست لگی تھی وجود پر، پانی بہایا، نجاست اتری لیکن پاکی نہیں ملی۔ پاکی کے لیے شرط یہ تھی کہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، پاکی کے لیے شرط یہ تھی کہ تو نے غرارہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکی کا مطلب محض صاف ستھرا ہونا نہیں ہے، پاکی کا مطلب طہارت ہونا نہیں ہے، پاکی کوئی اس سے اوپر کی شے ہے، پاکی کوئی اس سے بلند چیز کو کہا جاتا ہے۔ پاک ہونا کوئی اس سے اعلیٰ مقام ہے، پاک ہونا کوئی اس سے بڑا مقام ہے کہ رب یہ بھی کہے جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ سے یہ کہے قاری پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ کہنے سے پہلے وہ آپ سے کہتے پہلا کلمہ طیب، اور طیب میں نے پاک، یہاں پر نہ تو صفائی مراد ہے، نہ تو یہاں پر آپ کے جسمانی ظاہراً لباس کا صاف ستھرا ہونا مراد ہے، نہ جگہ کا صاف ستھرا ہونا مراد ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ رب کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ طیب ہو جانا ہے، پاک ہو جانا ہے، بہتر ہو جانا ہے، بلند تر ہو جانا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پاکی ہے، لا الہ الا اللہ کا انکار خباثت ہے، لا الہ الا اللہ کہنا رب کی وحدانیت کا اقرار کرنا پاکی ہے، اس کا انکار کرنا خباثت ہے۔ رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہنا خباثت ہے، رب کو مشکل کشا کہنا پاکی ہے، رب کو حاجت روا کہنا پاکی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا کہنا نجاست ہے، خباثت ہے۔ محمد الرسول اللہ کہنا پاکی ہے، محمد کے بعد آپ کے علاوہ کوئی اور رسول تسلیم کرنا خباثت ہے، محمد کو آخری نبی ماننا پاکی ہے، محمد کی آخری نبوت کا انکار کرنا خباثت ہے، محمد کو آخری معصوم ماننا پاکی ہے اور آخری معصوم نہ ماننا خباثت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، علامہ پیر مسرور نواز جنگوی، میری آواز تیری آواز، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، میری آواز تیری آواز، جب تک سورج چاند رہے گا۔ آپ نے یہ خطہ جسے پاکستان کہا جاتا ہے، یہ خطہ آپ نے اسی پاکی کی بنیاد پر لیا ہے۔ اس خطے کو آپ نے پنجابی سندھی یا بلوچی کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا ہے، یہ سندھی یہ پاکستان ہزارہ ہونے کی بنیاد پر آپ کو نہیں ملا ہے، یہ پاکستان آپ کو لا الہ الا اللہ کی تقسیم کی بنیاد پر ملا ہے، یہ خطہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے نام پر ملا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی فصل اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہوئے اگر آپ اس کی باؤنڈری پر کھڑے ہو کر صرف یہ کہتے رہیں گندم ہو جا گندم ہو جا گندم ہو جا تو گندم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ اس کی باؤنڈری پر کھڑے ہو کر کہیں کہ چاول ہو جائیں، چاول نہیں ہوں گے، کپاس کہیں، کپاس نہیں ہوگی۔ کوئی ایسی فصل نہیں ہے جب تک آپ اس میں بیج نہیں ڈالیں گے، اس زمین کی تربیت نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے آپ اس زمین سے وہ پھل حاصل کر سکیں۔ پاکستان کی سرزمین آپ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ کہتے ہوئے لی ہے، اس اصول کی بنیاد پر لی ہے کہ ایک طرف ایک طبقہ موجود ہے جو رب کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو رب کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتے، جو رب کے علاوہ دوسرے معبود بناتے، جو رب کے علاوہ کسی اور دروازے پر جھکتے، جو محمد الرسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، جو آپ کے صحابہ اور اس مقدس جماعت کی تعظیم نہیں کرتے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے ایک خطہ حاصل کیا
बाउंड्री बनवाई है, या हुदूद मुतय्यन की है, या आपने उसकी सरहद बनाई है, तो सरहद बनाते हुए आपने उसमें ये नहीं देखा ये पंजाब की बुनियाद पर तकसीम है, ये सरहद की बुनियाद पर तकसीम है, ये बलोचिस्तान की बुनियाद पर तकसीम है। अगर ऐसा होता तो आज वो बलोचिस्तान जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वो भी आपका हिस्सा होता, या ये बलोचिस्तान उसका हिस्सा होता, या पंजाब जो हिंदुस्तान में मौजूद है वो आपका हिस्सा होता। ऐसा नहीं हुआ। इस्लाम की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, कलमे की बुनियाद पर एक कौम होते हुए आप पंजाबी, बलोची, सिंधी या पख्तून नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी का मतलब ये हुआ कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर ऐलान किए कि आप हर कुफ्र के खिलाफ एक कौम की हैसियत रखते हैं। बेशक आप हर कुफ्र के खिलाफ एक कौम की हैसियत रखते हैं। आप पाकिस्तान की सरजमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले अक्सरियत में मौजूद हैं। बोले ना, किस में मौजूद हैं? बोलो ना, किस में मौजूद हैं? अक्सरियत में मौजूद हैं। अब क्या इलेक्शन होता है या नहीं होता? आप में लोग लड़ते भी होंगे। आप चेयरमैन बने, कितने वोट लिए थे आप? सही, चले ज्यादा ही नहीं होंगे तो जीते हैं ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि जो 10,000 ले वो जीत जाए, जो 40,000 ले वो हार जाए। यूं तो नहीं ना होता। ये कुलिया तो नहीं है यार। ये कागजों में यही लिखा होता है कि इसके ज्यादा है। मैं कागज की गल कर रहा हूं भाई, मैं फार्म 47 के मुताबिक बात कर रहा हूं भाई, तवज्जो है। उसके मुताबिक यानी जो अक्सरियत में हो बात उसी की मानी जाती है। आपकी जमहूरियत यही कहती है ना कि अक्सरियत की बुनियाद पर बात मानी जाएगी। या एक और मिसाल लेते हैं, 5 जज उनकी अदालत में एक केस बेंच बन जाए कि आपकी अदालत में ये केस मौजूद है, इस शख्स को सजाए मौत हो चुकी है, इसे माफ करना है या इसे इसकी सजा को बरकरार रखना। अब 4 जजेस ये कहें कि इसे सजाए मौत दी जाए, एक जज ये कहे कि इसे सजाए मौत नहीं दी जाएगी, माफ कर दिया जाए। अब यहां मुराद ले लेते हैं कुछ भी। मैं उस अदलिया के निजाम की तो बात नहीं कर रहा कि आप 4 जजों के मुतालिक हुकूक व शुबहात के शिकार हो जाएं, या एक जज को आप ईमानदार समझे कि इसने मेरिट पर फैसला किया होगा। यहां ये बात नहीं। फैसला किसका माना जाएगा? बोलो ना, ऊंचा 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 बोलो जी, ऊंचा ऊंचा जी। बक्की गल है, अक्सरियत की बात मानी जाए, अक्सरियत की बात मानी जाए। मैं इस लम्हे में जो बात कर रहा हूं पाकिस्तान की सरजमीन पर देवबंदी बरेलवी अहल हदीस की तकसीम पर बात नहीं कर रहा। हमारी जुबान में कहते हैं भले यार जो भी है कलमे दा बिरात है ना, कलमे दा बिरा, कलमे दा बिरात है ना कि देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहल हदीस हो, कलमा एक ही पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस कलमे के अलावा बाकी कलिमात खबासत हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। खबासत हो सकते हैं, बाकी तवज्जो है। बोलो ना। हुण मैं तुहानू ये दसना चाह रहा कि आप इस मुल्क और इस खित्ते में अक्सरियत में मौजूद हैं, और अक्सरियत में मौजूद होते हुए आपका ईमान क्या कहता है, और आपके मुखालिफ अगर कोई गुफ्तगू करता है तो क्या ये खित्ता जो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया था, ये खित्ता और इसके बसने वाले इस बात का तकाजा क्यों नहीं करते कि इस सरजमीन को जिस बुनियाद पर लिया गया था उसी पर कायम होगी। उसके अलावा कोई भी नजरिया कोई रखता है भले रखे, पर उसका ऐलान करने की इजाजत नहीं होगी, उसे सड़कों पर बयान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो मिंबरों मेहराब से बुलंद नहीं होगा। वो नाम निहाद इस्लाम के लिबादे में लिपटी हुई गलासत के तौर पर पेश करके ईमान को खराब करने की जो जसारत की जा रही है, उस राह के अंदर आलो सुन्नत का ये अक्सरियती तबका मुतालबा करता है कि इस राह में वो यकजा होकर इस ख्वाहिश का इजहार करता है कि ऐसा कोई भी बात जो आलो सुन्नत के अकायद के मनाफी है
چاہیے, آپ چاہتے ہیں ملک میں فرقہ واریت نہ ہو, آپ چاہتے ہیں ملک امن کا گہوارہ بنے, آپ چاہتے ہیں یہ سرزمین اسلام کے استحکام کا سبب بھی بنے, مملکت پاکستان کے استحکام کا سبب بھی بنے, ریاست پاکستان کی حیثیت سے اپنے اس مقام و مرتبے پر فائز ہو جائے کہ جس کا پرچم جمعیت علماء ہند نے بلند کیا تھا, اور پاکستان کی سرزمین پر آپ کی اسلامی جماعتوں نے اس پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں. اسی پرچم کا راج اس سرزمین پر ہم پہلے بھی چاہتے تھے, اب بھی چاہتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اکثریت کی بات کو رائج قرار دیا جائے گا. پوری دنیا کا نظام یہی مطالبہ کرتا ہے, آپ کے ملک کا جمہوری نظام یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جمہوریت کی بات, اکثریت کی بات تسلیم کی جائے, نہ کہ اقلیت کی بات مانی جائے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, اکثریت کہتی ہے رب مشکل کشا ہے, رب کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے. اکثریت کہتی ہے محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے, محمد کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے. اکثریت یہ چاہتی ہے, آپ کا مطالبہ یہ ہے, آپ کے حقوق یہ ہیں, آپ کی سرزمین ہے, بادشاہ اور حکمرانی بھی آپ کا حق ہے, نہ کہ کسی لبرل طبقے کا, نہ کہ آپ کے مخالف گروہ کا حق ہے. پاکستان آپ نے بنایا تھا, اس خطے پر حکمرانی کا حق بھی اکثریت کے پاس ہونا چاہیے. اکثریت کہتی ہے محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے, اکثریت کہتی ہے حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے, اکثریت کہتی ہے ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے, اکثریت کہتی ہے کہ دوسرا خلیفہ محمد عربی کا عمر بن خطاب ہے, اکثریت یہ کہتی ہے عثمان بن عفان محمد الرسول اللہ کا داماد بھی ہے, محمد الرسول اللہ کا تیسرا خلیفہ بھی ہے. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, کردار صحابہ. تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز. کیا یہ مطالبہ آپ کو آپ کی رائے سے مختلف نظر آتا ہے؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا؟ آپ اکثریت سے تعلق نہیں رکھتے؟ بولیے نا, جہاں اکثریت ہوتی ہے وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے نا بھائی, بولے نا اکثریت کی بات. تو آپ کا اکثریتی نظریہ یہ ہے, اکثریتی فکر یہ ہے, اور اس فکر کے مخالف اگر پرچار ہوتا ہے تو اس پرچار کو حکومت پاکستان کو بند کرنا چاہیے نا, اس پرچار کو ختم کرنا چاہیے. وہ آپ کی دل آزاری ہے, آپ کو محسوس نہیں ہوتی, وہ آپ کی دل آزاری ہے جی. یہاں اس سڑک پر کھڑے ہو کر یا آپ میدان میں کھڑے ہو کر کوئی ایک نعرہ بلند کر دیں جس کے لیے آپ کی انتظامیہ نے کہا ہوگا کہ جی یہ نہیں لگانا چاہیے, اگر وہ لگا دیا جائے تو اس کا آپ کو جواب کیا دیا جاتا ہے کہ کیوں لگا, یہ جو لگا اس کی وجہ سے کیا ہوا, یہ جذبات مجروح ہیں. ایسا ہی ہے نا, جذبات مجروح ہیں. جذبات مجروح ہونے کی وجہ سے آپ پر FIR بھی ہو جائے گی, آپ کو مقدمے میں بھی گھسیٹا جائے گا, آپ کو تکلیف بھی ہوگی کہ یار کسی کے جذبات تو مجروح نہیں کرنے چاہیے تھے, اگرچہ اقلیت ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ اقلیت ہی کیوں نہ ہو, جذبات تو نہیں مجروح کرنے چاہیے تھے. لیکن اکثریت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور اکثریت خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے. اکثریت خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے. اکثریت کو خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کے ساتھ. بولیے نا, یہ جو فکر میں بیان کر رہا ہوں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فکر میری ہے یا صرف مرشد اکرماز کی ہے, یا ان تک پہنچی ہوئی مفتی محمود کی ہے, یا وہاں سے چلتی ہوئی شیخ الہند کی ہے؟ یہ آل و سنت کے ہر ایک طبقے کی ہے. یہ دیوبندی کی تقسیم میں بند نہیں ہے, یہ دیوبندی کی تقسیم میں بند ہے. یہ ہر ایک حنفی اس بات کو مانتا ہے, اور ہر ایک محمدی اس بات کو مانتا ہے. ہر ایک محمدی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اجماع امت ہے ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے, اجماع امت ہے ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے, اجماع امت ہے کہ ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے. اس بات پر جس پر پوری امت اکٹھی ہو جائے, ایسے اس کے خلاف نظریے کا اعلانیہ اقرار. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے جذبات مجروح نہیں ہوتے, آپ کے ہوتے نہیں ہیں, آپ کے ہونے چاہیے. آپ کے جذبات بھی مجروح, بولیے نا, آپ کے جذبات بھی مجروح, بولے جذبات بھی مجروح ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ توجہ ہے, بات کو ختم کرتے ہیں. پھر یار زندہ صحبت باقی, آج نہیں, آج تو دیکھا
تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، افکار صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محض تلقین لفظی آپ کے ایمان کو مستحکم نہیں کر سکتی۔ ایمان کے مستحکم ہونے کے لیے آپ کے دل میں اس کا یقین محکم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو حق الیقین ہو کہ آپ سچائی پر مبنی گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو آپ کی زبان فقط اقرار نہ کر رہی ہو، آپ کا دل ان جملوں کی تصدیق بھی کر رہا ہو۔ آپ کا دل ان جملوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ آپ مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے نظریات بھی ہوں گے، اپنی اپنی فکر بھی ہوگی، آپ کے اپنے اپنے ایجنڈے بھی ہوں گے، لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ جتنے الفاظ میں نے کہے ہیں کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے جو آپ کے جماعتی نظریے سے ٹکراتا ہو؟ ایک لفظ بھی ایسا ہے اور جو آپ کی فکر اور آپ کے عقیدے سے ٹکراتا ہو؟ ایسا تو کوئی لفظ نہیں ہے نا، بولیے نا۔ تو پھر اکثریت کی رائے کیا کہتی ہے؟ اکثریت کی رائے ذرا توجہ کیجئے گا، یہ اکثریت ہی ہے جو گنبد خضرا کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اس کا سینہ جب وہاں پر کھڑا ہو تو معطر ہوتا ہے، بغض میں لبریز نہیں ہوتا، معطر ہوتا ہے، بغض میں لبریز مولانا جب آپ پہنچتے ہیں گنبد خضرا میں اور روزے کی جالیوں کے سامنے جاتے ہیں تو صدا کیا بلند ہوتی ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ صدا بلند ہوتی ہے، رسالت مآب کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کی زبانیں یہ ادا کرتی ہیں اور ساتھ ہی اگلے الفاظ آپ ادا کرتے ہیں کہ السلام علیک یا ابا بکر الصدیق، السلام علیک یا عمر بن الخطاب۔ آپ یہ صدائیں وہاں پر بلند کرتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جس نظریے اور عقیدے کے آپ حامل ہیں اور جو آپ نے فکر دی تھی اور جس راستے پر آپ نے گامزن کیا تھا، جو رسالت مآب نے شریعت مطہرہ سے نوازا تھا، ہم اسی کا اعلان یہاں پر آ کر کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی مقدس جماعت اور بالخصوص یہ دو افراد جو آپ کے ہمراہ موجود ہیں ان پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور ان کا اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں گنبد خضرا کا منظرنامہ صرف چند لفظوں میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ گنبد خضرا ہے، اور وہ گنبد خضرا جسے اگر عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر کوئی اور شے اس کے مقابل منور نظر نہیں آتی۔ اس گنبد خضرا کے تین مکین جنہیں آج آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے، جن کی قبور وہاں پر موجود ہیں، پہلے رسالت مآب ہیں، دوسرے حضرت ابو بکر ہیں، تیسرے حضرت عمر بن خطاب ہیں، نگاہیں انہی کو دیکھ رہی ہیں، لیکن ایک مکین اور بھی تھا جس مکین کی نسبت سے اس مقام کو حجرہ کہا گیا، جس مکین کی نسبت سے اس مکان کو اس کا گھر کہا گیا، جس مکین کی نسبت سے رسالت مآب سوال کرتے رہے کہ کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، اور پھر رسالت مآب کو اجازت ملی اور آپ اس گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ وہ گھر 5 میٹر چوڑا اور 6 میٹر لمبا، اس کے ایک کونے میں بان کی بنی ہوئی ایک چارپائی، کھجور کی چھاگلوں کا بنا ہوا تکیہ، دیوار سے لٹکی ہوئی ہے پانی پینے والی چھاگل، اور وہ سب موجود ہے، بالکل مختصر سا سامان، کوئی ایسا دنیاوی سامان اور مال و دولت موجود نہیں ہے۔ رسالت مآب اس حجرہ شریفہ میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہوئے آپ کا سر امی عائشہ صدیقہ کے سینہ مبارکہ پر ہے، اور آخری شے جو رسالت مآب کے نطق معصوم سے گزری ہے وہ عائشہ الصدیقہ کا لعاب ہے، جسے رسالت مآب نے عائشہ کا چبایا ہوا سباق چبایا ہے۔ عائشہ الصدیقہ رسالت مآب کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسی حجرے میں ہی قیام پذیر رہی۔ آپ نے وہ چارپائی اٹھائی اور دوسرے کونے میں چلی گئی، رسالت مآب دنیا سے رخصت ہو گئے، عائشہ الصدیقہ اسی میں رہی، ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی حجرے میں رسالت مآب کے پہلو میں دفنائے گئے، عائشہ الصدیقہ پھر بھی وہیں پر رہی۔ آپ نے ایک پردہ لٹکا دیا، پھر اس کے بعد
کچھ وقت گزرا، عمر بن خطاب اسی حجرے میں آئے، اسی حجرے کے مکی بنے، اور مکی بننے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ماں سے کہیے مجھے اجازت دے دیں، لیکن یہ مت کہنا امیر المومنین کہتے، یہ مت کہنا محمد الرسول اللہ کا جانشین کہتے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر بن خطاب آپ سے کہتے، خواہش رکھتے کہ دوستوں کے ہمراہ تب دفنا دیا جائے۔ امی اجازت دیتی ہے، اور پھر آخر عمر بن خطاب کی تدفین ہوتی ہے۔ عمر بن خطاب کی تدفین کے بعد وہاں پر دیوار کر دی گئی، اور عائشہ الصدیقہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شان امی عائشہ، شان امی عائشہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی جو حجرہ آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں، جو حجرہ آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اس میں 5 دیواریں موجود ہیں۔ پہلی یہ جالیوں والی ہے، اس کے بعد جس پر سبز کپڑا لٹکا ہوا ہے، پھر اگلی دیوار ہے جو عمر بن عبدالعزیز نے بنائی تھی، پھر اگلی دیوار ہے جو حجرے کی پہلے سے موجود تھی، پھر اس کے اندر دیوار ہے جو عائشہ الصدیقہ نے کی تھی، جو امی عائشہ صدیقہ نے، توجہ ہے میری گل، میں بات بڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ آپ اسے ضائع نہ کریں، اس بات کو ضائع یا اسے یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں، لیکن وعدہ کریں آپ اس بات کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور جب آج آپ اپنے گھروں میں جائیں گے تو اپنے بچوں کو یہ ضرور سنائیں گے، وعدہ کرتے ہیں، بولیں، کوشش کریں گے، یہ بات ضرور بتائیں کہ عائشہ الصدیقہ رسالت مآب کی وفات کے بعد اسی حجرے میں جو 5 میٹر چوڑا 6 میٹر لمبا ہے، اسی حجرے میں رہیں۔ ابو بکر کی وفات ہوئی، اسی حجرے میں رہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی وفات ہو گئی، دیوار کھڑی کر دی۔ اب 3 قبریں ہوں، 5 میٹر کا کمرہ ہو، اس میں 3 قبریں بن جائیں، پھر دیوار ہو جائے، باقی جگہ کتنی بچتی ہے؟ باقی جگہ جو بچی، اس جگہ پر عائشہ الصدیقہ نے زندگی کے 47 سال گزارے۔ نعرہ تکبیر، تیری امی میری امی عائشہ امی، تیری امی میری امی، تیری امی میری امی، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، مقام امی عائشہ، علامہ پیر مسرور نواز جنگی۔ اختلافی بات سے ہٹ کر لیکن ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب جنگ جمل میں حضرت امی عائشہ موجود تھیں اور جس اونٹ پر آپ تھیں، اسی لیے اس جنگ کو جمل کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا